على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. یہ اللہ تعالی کا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے، سننے اور اس کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ حضور ہماری تعریف کرنے کے محتاج نہیں. جب ہم نہیں تھے تو بھی آپ کا ذکر ہوتا تھا، جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی سرکار کا ذکر جاری و ساری رہے. ہم سرکار کا ذکر کر کے اپنی بگڑی بناتے ہیں، اپنا مقدر سنوارتے ہیں، بلکہ اپنے الفاظ کو تعریف کے قابل بنا لیتے ہیں. سیدنا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں نے اپنے الفاظ سے رسول اللہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ کا ذکر کر کے اپنے الفاظ کو تعریف کے قابل بنا لیا. تو کوئی بندہ جتنا بھی کر لے سرکار کی تعریف کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حق. مقدی گل کی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو مجھے کہا گیا ہے کہ سرکار کے حسن کے بارے میں کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی، کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو کافروں نے کہا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا. تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم، اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ پر ناراض ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اس کو یوں بیان کرتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا. واللیل اذا سجا اس کا معنی ہے رات کی قسم. قسم
شب میں نے رات، تار میں نے اندھیری. شب کا معنی تار کا معنی. قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تو اللہ نے ہر لحاظ سے اپنے محبوب کو بے مثل، بے مثال اور لاجواب بنایا. آپ کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی لاجواب. صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، بے نظیر، لاجواب. مشہور شعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں بلکہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ، تجھ سے زیادہ خوبصورت، لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے دیکھا. پھر کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. حق مرحبا مرحبا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسان نے ہزاروں بندوں کو دیکھا ہوگا، لاکھوں کو، ساری کائنات کو نہیں دیکھا. حضرت حسان نے ساری دنیا کو، ہو سکتا ہے کوئی ایسا حسین ہو جو ان نے نہ دیکھا ہو، ان کی نظر میں نہ آیا. تو اب ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا. اب ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک سارے نبیوں کے پاس وحی لینے والے، ان کا فیصلہ سن لیتے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، حسینان عالم کو دیکھا، خوبان جہاں کو دیکھا، جمال موسوی کو، جمال یوسفی کو دیکھا، جلال موسوی کو دیکھا، ید بیضا کو دیکھا، خلت ابراہیم کو دیکھا، زمین والوں کو دیکھا، سما والوں کو دیکھا، مجھے آپ جیسا کہیں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا سونا خوبصورت میں نے یہی بولے سدرا والے. سدرا والا کون ہے؟ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، تھلے نہ بھر کے تھلے دے الٹ پلٹ، قلبت الارض کا ترجمہ. یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. خدا نے
اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا. پایا کا معنی ہوتا ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا. نہ پہچان نہ کسی نے آج تک رتبہ محمد کا. نہ پہچان نہ کسی نے آج تک رتبہ. اے شیر تے سوکر لال پڑھ لو چنگے رہو گے. نہ پہچان نہ کسی نے آج تک رتبہ محمد کا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا. میں نے مشرق کو دیکھا مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا, مجھے آپ جیسا حسین کہیں نظر آیا ہی نہیں. حضور اللہ کے محبوب ہے نا, حضور اللہ کے تو محبوب بندہ انہوں بنانا جنہیں راج کے سونا ہوئے. تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اپنا محبوب بنایا تو ساری کائنات سے سونا بنایا, اس لیے محبوب بنایا. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم المرسلین ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے. روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام جب مسکراتے آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا جس سے دیواریں روشن ہو جاتی. آپ کے دندان مبارک اللہ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہلا لام. ان ستاروں کی نزہت آپ کا رخ زیبا سفید سرخی مائل, سفید سرخی مائل, اور ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں چاند اتر آیا. اور چاند سے بھی اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے کہ عام لوگوں کی نظر میں چاند سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے, ورنہ حضور کو چاند کو حضور سے کوئی نسبت آئی نہیں. چاند کو میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو. میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو. میں ان کی کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. کفش کہتے جوتی مبارک. میں ان کی کفش پا پر چاند کو, بلکہ اعلیٰ حضرت دیکھیے فرماتے ہیں چاند گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. چاند نہیں بلکہ آسمان گر, تلوے پیروں دی تلیے, آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
لوامی زلیخا لورائنا جبینہ، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اتنی محو منہمک ہو گئی کہ پھلوں کی بجائے انگلیاں کاٹ لی، مگر انہیں درد کا احساس جمال یوسفی میں، حسن یوسف میں اس قدر ڈوب گئیں کہ انگلیاں کٹتی ہیں مگر انہیں احساس۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لورائنا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی، جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کے حسن کے جلوے دیکھ لیتی، میرے محبوب کے حسن کے جلوے دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے دل کے ٹکڑے نکال کر باہر رکھ دیتی۔ لوا جب مرحبا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم ہوگا، دیدار کا عالم ہوگا، دیدار کا عالم۔ دیدار کا عالم کی ایک جھلک حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، باقی حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ ذبح کریں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے 63 ذبح فرمائے، 64 65 کیوں نہیں، 60 62 کیوں نہیں، نہ کٹ نہ ود، کم بھی کر سکتے تھے زیادہ بھی۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری عمر 63 برس ہونی ہے، اس لیے آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے دی۔ یہاں بات یہ کرنی تھی کہ اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اونٹ ذبح کرنے سارا محلہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، تو حضور نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، مگر وہاں کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور 1 اونٹ کو ذبح کر کے فارغ نہیں ہوتے تھے کہ دوسرا اونٹ خود بخود اپنی گردن سرکار کے سامنے کر دیتا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمارہ بن زیاد، جنگ احد میں ان کو تیر لگا، لڑ کھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ اب آخری وقت لمحات ہیں، آخری وقت، تمنا کیا ہے اس وقت، خواہش کیا ہے
کسی نہ کسی طرح محبوب کا چہرہ نظر آ جائے، کوئی اور تمنا نہیں، بلکہ کیا خواہش ہے کہ رخ محبوب نظر آ جائے۔ اب بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، لیٹے لیٹے سر اٹھا اٹھا کر سرکار کو دیکھتے ہیں کہ کہیں سرکار نظر آ جائے۔ سرکار نظر آ گئی۔ اب جی چاہتا ہے کہ وہاں پہنچا جائے، مگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن عشق اور محبت کی قوت جو ہے نا، وہ جسم کی طاقت پر غالب آتی ہے۔ جسم کی طاقت پر اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، وہاں پہنچا کیسے جائے؟ بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ۔ مگر جب عشق غالب ہوا تو کونیوں کے بل رینگنا شروع کر دیا۔ کونیوں کے بل رینگتے رینگتے سر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا، اور جان آفری کے سپرد کرنے سے پہلے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ تے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی دل کی حسرت۔ تیرا سر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو۔ یا رسول اللہ، دیکھیے تمنا، تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں حضرت حسن رضا، وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ بسمل کا جانور ذبح کر کے ندا چھڑ دیے، وہ کہتے مرغے نہیں بسمل۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ گر وقت اجل، اجل میں نے موت، اجل کا معنی گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو، جتنی ہو قضا، بے جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کو اللہ نے ایسا حسین بنایا جس سے آگے ہمارے لیے حسن کا تصور ہی نہیں۔ فرمائے اذا اسر استنار وجہہ حتی کانہ قطعۃ من القمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خوش ہوتے نا
تو آپ کا چہرہ چمک جاتا، ایسے لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. بلکہ اذا سر فکان لہ بریکن التی تری فیہا الاشیاء. حضور جب خوش ہوتے نا تو آپ کے چہرے میں چیزیں نظر آنے لگتی. آپ کے چہرے میں ترل کیا، بلکہ چیزیں تو چیزیں نا، دیوار کے سامنے سرکار تشریف فرماتے نا تو سرکار کے چہرے میں دیوار کا عکس نظر آتا، سرکار کے چہرے میں. اور حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا، قدرتی طور پر سرما لان دی لوڑ. اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری. دلانوں قتل کر دی جیویں کٹاری. زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی. نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی، نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی. سرکار دی شان کی ہے. مدینہ طیبہ وچ رہن والا، مدینہ طیبہ وچ رہن والا. لیکن خدا دے عرش تے جا بین والا، خدا دے عرش تے جا بین والا. اور فرماتے ہیں کہ سرکار کا پورا حسن تو ہمارے لیے ظاہر ہی نہیں ہوا. اگر پورا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے ماہر. تو جب حضور مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو پتہ ہے کوئی نواں بندہ ہے اس مشہور تو لوگ خواہش ہوتی ہے دیکھیں. جب وہ آئے نا حضور کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں ہے. آپ کے زلفیں لا بالجاد القطات ولا بالصابات، نہ بہت زیادہ گنگرلے بال تھے حضور کے، نہ بہت زیادہ گنگرے والے جیسے حبشیوں کو، وہ بھی حسن کے خلاف. نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ خمدار تھے اور بہت ہی حسین تھے. وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا. اعلیٰ حضرت نے سرکار کے ہر جسم کے حصے پر سلام بھیجا. وہ کرم گیسوک بالوں کو کہتے ہیں، وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا. لکائے ابر راف پہلا. یہ رحمت کی بادل کا ٹکڑا تھا. لکائے ابر رافت. اور حضور نا مانگ نکالتے تھے. مانگ سمجھے، چیر. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیر اگر زلفیں ہوں، چیر نکالنے جائیں تو سرکار کی زلفیں سیاہ تھیں، سیار کی زلفیں سیاہ تھی. اور مانگ والی جگہ جو سفید ہوتی ہے، جہاں چیر ہوتا ہے وہاں جگہ دیکھیے. اعلیٰ حضرت کا تصور فرماتے ہیں
لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. زلفوں کو کہا یہ شب قدر ہے، اور یہ جہاں چیر ہوتا ہے مانگ اس کو کہا کہ یہ مطلع الفجر حق ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہلا. مانگ میں چیر سدھا چیر، مانگ کی استقامت پہ کو سلام. اور آپ کے ہونٹ مبارک نہایت خوبصورت اور باریک تھے، نہایت. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے بنا، مجھے بھول رہا ہے ابھی شعر کسی کو آتا ہے بتا دیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، یعنی حضور کے ہونٹ پاکیزہ پھولوں کی پتی ہیں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہلا. ان لبوں کی نزاکت. آپ کا قد مبارک بہت لمبا بھی نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا. ربعۃ من القوم، درمیانے قد والے تھے. مگر آپ جہاں کھڑے ہوتے بڑے سے بڑے قد والا بھی ہوتا آپ اس سے اونچی دکھائی دیتے. بڑے سے بڑا قد بھی ہوتا آپ اس سے اونچا دکھائی دیتے. تیرا قد تو نادر دہر ہے، تیرا قد یا رسول اللہ، تیرا قد تو نادر دہر ہے. کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے. کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، چمن میں سروے چماں نہیں. چمن میں سروے چماں نہیں. حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نہایت نرم گداز تھے. آپ خوشبو نہیں لگاتے تھے، مگر آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو ایسے لگتا جیسے خوشبو بیچنے والے کی ڈبی سے ہاتھ نکالا. فرماتے ہیں مصافحہ کرنے والے، ہم نے کوئی نرم سے نرم ریشم بھی ایسا نہیں دیکھا جیسے سرکار کے ہاتھ ملائم تھے. اور حضور جس راہ سے گزر جاتے نا راستے مہک جاتے تھے، راستے میں خوشبو پھیل دیتی تھی. اگر صحابہ کو حضور کی تلاش ہوتی تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، راستہ خود بتا دیتا کہ ادھر سے گزرے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اور آپ کا ناک مبارک چپٹا بھی نہیں تھا، اونچائی مائل تھا، مگر ایسا اونچا جہاں حسن ختم ہو جاتا. چپٹا ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے، معمول سے زیادہ اونچا ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے. اور دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، نگاہوں کو قابل نگاہوں کو. اور اللہ کا فرمان ہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں.
آلہ فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، بینی میں نے ناک، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور آپ کی پیشانی چوڑی تھی، پیشانی مبارک آپ کی چوڑی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے عضو کو اتنا حسین بنایا کہ مخلوق کے لیے اس سے حسین ہونا ممکن ہی نہیں، مخلوق کے لیے اس سے زیادہ حسین ہونا ممکن ہی، جس کے ماتھے شفاعت کا شہرا رہا، میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہر حصے پر سلام بھیجا، جس کے ماتھے شفاعت کا، اس جبین سعادت پہ لاکھ، اور ایک شعر میں پڑھنے شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی سنا نہیں ہو، سرکار کی کلائیاں، کلائیاں پتہ نا ان کونیت نہیں کہتے، کلائیوں کو کہتے ہیں، کونیت ہے ہوتی ہیں کلائیاں، بازو کہہ لو، یہ بھی نہایت ہی متناسب اور خوشبودار تھے، اور اعلیٰ حضرت کا تصور دیکھیے، کہتے ہیں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، کہ سرکار کی کلائیاں دینوں ایمان کے کعبے کے تھم ہیں، دینوں ایمان کے کعبے کے، کعبہ دینوں ایمان کے دونوں ستون، سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام، سائدین کلائیاں، عربی میں سائد کہتے ہیں، سائدین رسالت پہ، سائدین رسالت پہ لاکھ، اور پھر دیکھیے گھٹنے نا گھٹنے، ان پر اسلام بھیجا ہے، گھٹنے اردو میں کیا کہتے ہیں، عام مشہور ہے زانو، دو زانو بیٹھا، کہتے ہیں انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، کہ حضور کے سامنے انبیاء بھی ادب سے دو زانو بیٹھتے ہیں، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، زانوؤں کی وجاہت، اور سرکار کے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں، موج بحر سخاوت، تو الباز اب سرکار کے سارے عذاب سلام بھیجا نا، تو دل دی گل آئی تو لفظ مک گئے، دل دی گل آئی تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، ورا میں بلند، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز، اور آخری شعر کر میں ختم کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ اس پر بھی سر پر بھی سر کا بھی شعر آتا ہے نا، سر تاج رفت پہ لاکھوں سے، جس کے آگے سر سروراں خم رہے، سرداراں دے سر جھک جاندے نے، سرداراں دے سر، جس کے آگے سر سروراں خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سر تاج رفعت، اور کہندے نا مکدی گل ان کی کہندے نا، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود،
منہ میں نے بال، منہ کا معنی کیا ہے؟ مکدی گل کہ سرکار دے ہر وال تے بے حد درود اللہ نازل فرمائے۔ خو کا معنی بھی عادت ہوتا ہے، خصلت کا معنی بھی الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں۔ ماشاء اللہ جس محبت سے آپ سنتے ہیں، آتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں، یہ لوگ انتظام کرتے ہیں، اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اس واسطے کہ کلے بندے کا کام نہیں ہوتا، اگر یہ انتظام نہ کرے تو پھر بھی کام نہیں چلتا ہے۔ آپ سننے نہ آئے تو پھر سنایا کہ نہیں، جی سنان والا کوئی نہ ہوئے تو تامی گل نہیں بنتی۔ تو یہ سب سے مل کر کام چلتا ہے، یہ سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے سب کو جمع کیا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو کہ نماز جڑی ہے نا، تو ہمیں حضور سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ تو محبت کا کئی تقاضے میں ایک چھوٹا سا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور فرمایا جو لت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز حضور کی محبوب ہے نا، نماز حضور کی، تو حضور ہمارے محبوب، تو نماز محبوب کی محبوب ہوئی تو ہمیں محبوب ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو یار۔ تو اس واسطے نماز کی پابندی کرو۔ ساڈے واسطے تے سرکار کے صدقے کام بھی بڑا سوکھا یار، ساڈے واسطے تے سرکار دے صدقے حضور فرمایا کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ لے ادھی رات دی عبادت دا ثواب، جیڑا فجر دی پڑھ لے پوری رات دی عبادت دا ثواب، ستے بھی رو عبادت بھی کری جاؤ۔ تے سوکھا کام ہے کہ اوکھا والا؟ ہم دنیا کے لیے بڑے اوکھے اوکھے کام کر لیتے ہیں، دین کے لیے سوکھا بھی اوکھا لگتا ہے سر۔ تو اس واسطے میں وعدہ تو نہیں کراندہ، کیونکہ جو مسلمان جب ہوتا ہے وعدہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ جو بحیثیت مسلمان کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اس کے حکم کو ماننے کا، میں اس وعدے کو یاد کراتا ہوں، اور کم از کم ہر عبادت تو کوئی نفلی عبادت بندہ نہیں کر سکتا، تے 5 نمازاں جو فرض ہیں انہوں تے لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔